نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے نور والی. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اس پروگرام کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک، فرقان مجید، فرقان حمید سے متعلق بہت ساری باتیں اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے یہ بھی سیکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی سنیں گے، اور اسی پروگرام میں ہم قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور اسی پروگرام کا حصہ ہوگا ایک سیگمنٹ جس میں ہم سورت اور آیات کے فضائل بھی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دلچسپ سی ایکٹیویٹی آخر میں ہوگی. تو آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں آپ سیکھیں گے اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری سی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کہ درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں. آئیں ان کا نام جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ میرا نام ہے محمد انس رضا اتاری. محمد انس رضا اتاری بھائی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور آج ہمیں یہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت تلاوت سنائیں گے. تو آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ زلزال. سورہ زلزال کی. جی پیارے بچوں، آپ سے ایک بہت ہی دلچسپ سا سوال ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ تیار ہیں سب؟ سوال یہ ہے کہ سورہ زلزال کون سے پارے میں ہے؟ ماشاءاللہ سب بچوں کو یاد ہے کون سے پارے میں. چلیں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ بتائیں. 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ کبیر. کبیر بھائی نے جواب دیا ہے سورہ زلزال کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں. اچھا 30ویں پارے کا ایک اور نام بھی ہے، اما پارا. اما پارا. جی 30ویں پارے کو کیا کہتے ہیں؟ اما پارا. اما پارے میں کون سی سورت ہے؟ سورہ زلزال. جی تو آج ہم کون سی سورت کی تلاوت سنیں گے؟ سورہ زلزال. سورہ زلزال کی. جی قاری صاحب آپ اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کڈس بندی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کو خوبصورت اور اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف اور سورہ زلزال ہمارے سامنے ہوگی۔ سورہ زلزال کو کس طرح پڑھنا ہے، اس میں کون کون سے تجوید کے قواعد، کون کون سے رولز اس میں اپلائی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ قواعد کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ کڈس بندی چینل کے ناظرین، اسکرین پر سورہ زلزال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سورہ زلزال، اس میں آج ہم ایک قاعدہ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ چار قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ ایک قاعدہ سیکھیں گے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سمجھتے ہیں؟ نون ساکن کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن جی آپ بتائیں۔ نون پر جب جزم آ جاتی ہے تو پھر نون ساکن ہو جاتا ہے۔ نون پر جب جزم آتی ہے تو نون ساکن ہو جاتا ہے۔ تو نون ساکن کے بعد جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ۔ ہاں، یعنی نون ساکن کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اسکرین پر دیکھیں آیت نمبر 3 آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے اور سین حروف اخفاء میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ۔ غنہ کریں گے۔ تو غنہ کر کے، اچھا غننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ان کو دے مائک، آپ بتائیں۔ ہمارے ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ یعنی ناک میں آواز لے کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ناک میں پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ انسانو، انسانو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر نون ساکن جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی۔ نمبر 1، نون ساکن کے بعد جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ غنہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ بات بھی آج ہم نے اس سیگمنٹ میں سیکھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مزید قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ کڈس بندی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اسی طرح کی بہت انفارمیٹیو باتیں سیکھتے رہیں گے۔ قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں سکھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ
قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے تاکہ ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سیکھ سکیں اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود صورتوں اور آیات کے فضائل سنتے ہیں۔ آج اس سیگمنٹ میں ہم نے شامل کی ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کی کچھ فضیلتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو فرامین سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت کی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے یعنی عقل مند لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، سورہ نساء کون سے پارے میں ہے؟ کون بتائیں گے؟ یعنی سورہ نساء جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو کون سے پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ آپ بتائیں۔ چوتھے پارے سے۔ چوتھے پارے میں سورہ نساء ہے اور سورہ نساء وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اینڈ کہاں ہوتی ہے؟ پانچویں پارے میں۔ پانچویں پارے میں اینڈ ہو جاتی ہے؟ پکی بات ہے؟ دیکھ لیں، آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ درست ہے؟ نہیں، غلط ہے بھائی آپ کا جواب۔ ہاں جی، آپ بتائیں۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ چوتھے پارے پہ شروع ہے اور چھٹے پارے پہ اینڈ ہے۔ جی، چوتھے پارے کے لاسٹ میں آخر سے یعنی آخر سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں جا کر اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو پانچویں پارے میں نہیں بلکہ چھٹے پارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ نساء کی ایک فضیلت ہم نے یہ سماعت کی کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت کی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے یعنی عقل مند لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے علوم؟ پیارے بچوں یہ بتائیں، فرض علوم آپ نے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پہلی دفعہ سنا ہو۔ اس سے پہلے سنا تھا فرض علوم کیا ہوتے ہیں؟ فرض علوم وہ علوم ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہوتا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے نماز کے مسائل ہیں۔ نماز فرض ہو گئی تو اب نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں۔ تو ان صورتوں میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے؟ فرض علوم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو صورتیں ہیں، کون کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، ان صورتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان صورتوں کو سیکھیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں انہیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ایسے سمندر بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپس میں نہیں ملتے؟ اللہ پاک نے ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک خاص حد قائم کر دی جس کی وجہ سے ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے ایک سمندر کا پانی میٹھا اور
دوسرے سمندر کا پانی کھارا ہی رہتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اللہ پاک کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ پاک نے دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ترجمہ، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ پیارے بچوں، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے میٹھے اور کھاری یعنی نمکین دو ایسے سمندر پیدا کیے ہیں کہ وہ دونوں سمندر آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ حالانکہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراً مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی چینج کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور دونوں سمندر برابر نہیں، ان میں سے ایک یہ میٹھا خوب میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے، اور دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں میں سے ہر ایک سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور یعنی قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو بچوں، آج ہم نے سمندر کے بارے میں سنا، چلیے اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ کڈس بندی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سمندر کے پانی کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ دیکھتے ہیں ٹیم اے میں سے کون آئے گا اور ٹیم بی میں سے کون آتا ہے، اور دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون ون کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے اس سیگمنٹ میں، اسکرین پر آپ کو کچھ قرآن پاک کے الفاظ نظر آئیں گے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی حرکت مس ہے، کون سے اعراب مس ہیں، وہ آپ نے اعراب تلاش کرنے ہیں اور تلاش کر کے دکھانے ہیں۔ تو میں اسکرین پر جو بھی لفظ آئے گا اسے پڑھوں گا اور آپ پھر نوٹ کیجئے گا کہ اس میں کون سے اعراب مس ہیں۔ باسکٹ میں اعراب سب آپ موجود ہیں وہاں پر، تو آپ نے جو بھی اعراب مس ہے وہ نکالنا ہے اور نکال کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی میں، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کون شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی، کون آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ جی احمد بھائی، آپ آ جائیں، شاباش، آ جائیں، سامنے آ جائیں، شاباش۔ چلیں جی، ٹیم بی میں سے کون آئیں گے؟ ٹیم بی میں سے بھی سب ریڈی ہیں ماشاءاللہ۔ ٹیم بی میں سے آپ آ جائیں۔ آپ کا نام؟ محمد فیضان اتاری۔ محمد فیضان اتاری، آپ آ جائیں، دونوں آ جائیں۔ احمد بھائی اور فیضان بھائی کے درمیان ہوگا مقابلہ، اور دیکھتے ہیں احمد بھائی کے لیے کون سے لفظ آتے ہیں اور فیضان بھائی کے لیے کون سے لفظ آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسکرین کی طرف، اسکرین پر چلتے ہیں۔ اسکرین پر سب سے پہلا لفظ دیکھتے ہیں اور ٹیم اے سے سوال ہوگا۔ جی ٹیم اے، احمد بھائی کے لیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سا لفظ آ رہا ہے۔ احمد بھائی آپ ریڈی ہو جائیں۔ جی احمد بھائی، میں اسے پڑھوں گا، آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے کون سا اعراب مس ہے، تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعبدو، اعبدو، الف پہ پیش نہیں ہے۔ جی یہ کہہ رہے ہیں الف پر پیش نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی تو احمد بھائی کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی، دیکھتے ہیں ٹیم بی کے لیے اسکرین پر کون سا لفظ آ رہا ہے۔ فیضان بھائی میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے
اعراب تلاش کرنے کون سا مس ہے؟ خلقکم، خلقکم، قوف پر زبر ہے، قاف پر زبر آئے گا. فیضان بھائی کہہ رہے ہیں قاف پر زبر آئے گا. دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی تو فیضان بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ دونوں کے جواب. اب دونوں کے جواب ہیں تو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی ٹیم اے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. اسکرین پر دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے. احمد بھائی لفظ آیا ہے جعلا. عین پہ زبر آئے گا. عین پر آئے گا زبر. جی احمد بھائی نے جو بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے، تو ان کا جواب بھی درست ہے. ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور اسکرین پر دیکھتے ہیں. ٹیم بی انزلا، انزلا، لام پر زبر آئے گا. لام پر زبر آئے گا فیضان بھائی کہہ رہے ہیں، اور واقعی لام پر کیا آئے گا؟ زبر. تو فیضان بھائی کا جواب بھی درست ہے. ٹیم اے لم تفعلوا، لم تفعلوا. احمد بھائی تلاش کیجئے، دیکھیں کہاں پر کون سا اعراب مس ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہاں پر مس ہے. یہ دیکھیں لام پر. لام پر. اچھا لام پر کیا چیز مس ہے؟ پیش. پیش مس ہے. چلیں دیکھتے ہیں. جی احمد بھائی نے کہا لام پر پیش لگے گا، تو ان کا جواب درست ہے. چلیں جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے. للکافرین، فا کے نیچے زیر آئے گا. فا کے نیچے آئے گا زیر. فا کے نیچے زیر ہے، تو فیضان بھائی کا جواب بھی درست ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام نور والی کتاب، جس کا وقت ختم ہو رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا